جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا جنرل فیض کے بعد اب کسی سابق جج کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے، اڈیالہ جیل سے خبر ہے، وہاں کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اداروں نے ان کو تحویل میں لے لیا ہے، ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے سعودی عرب سے خبر۔ محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب مجھے خدشہ ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، یہ خبر سامنے ہے، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ خبر یہ بنیادی طور پہ امریکی میڈیا کی خبر ہے، میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی میگزین کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین سے گفتگو میں انہوں نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا۔ رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے اور امریکہ کے ساتھ غیر مشروط تعاون کے معاملے پر میں اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہوں اور مجھے اس وجہ سے کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ سعودی ولی عہد اس قسم کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے انور سادات کا بھی ذکر کیا جب وہ امریکی کانگریس کے لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ یہ ایکسپریس کی نیوز میں بھی یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، تو انور سادات کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انور سادات مصر کے صدر تھے، ماضی میں جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے تو ان کو ایک فوجی پریڈ کے دوران مار دیا گیا تھا، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اسی قسم کے خدشے کا اظہار محمد بن سلمان نے بھی کیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کے الزام پر اڈیالہ جیل کے دو اہم سابق جو افسران ہیں ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ اس میں محمد اکرم ہیں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں بلال صاحب، ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے تھے، ادھر عمران خان صاحب کو کوئی پیغامات پہنچا رہے تھے۔ اب اڈیالہ جیل میں کتنی سختی ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، میڈیا کی بھی اس حد تک تو رسائی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب ہوتے بھی جیل میں۔ اب یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو ان کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ جیل میں ہی ہوتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جناب ان کو خدشہ ہے حکومت کو کہ جی عمران خان صاحب کی کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ مسئلہ عمران خان صاحب سے زیادہ اس وقت عوام کا مسئلہ ہے کہ عمران خان کی اگر کوئی سہولت کاری کر رہا ہے تو آئی ڈونٹ نو، یہ جو اکرم صاحب ہیں ان سے تو تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اصل سہولت کاری عمران خان صاحب کی پاکستان کی عوام کر رہی ہے، اور وہ جیل میں رکھنے کے باوجود وہ میڈیا کے اوپر آنے پہ پابندی ہے، میڈیا نام بھی ان کا نہیں لیتا، بانی پی ٹی آئی کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت اگر ملک میں کسی کا بیانیہ ہے، اگر کوئی سب سے مقبول ہے تو وہ تو عمران خان صاحب ہی ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت روز سوچتی ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی سہولت کاری ہوگی، اس کے پیچھے کوئی یہ ہوگی۔ یہ کوئی اتنا بڑا الجبرا نہیں ہے جتنا اس کو ہم کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ سچویشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا اس کو ہم کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں۔ یہ ایک عام سی سادہ فہم سی چیز ہے کہ حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت عوام میں پاپولر ہیں۔ اب حکومت جو مرضی کرتی رہے، جس مرضی پہ الزام لگاتی رہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے صحافی دوستوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بس ختم، پی ٹی آئی ختم، کیونکہ جنرل فیض پی ٹی آئی چلا رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی نیچر کو جو بھی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی سے نہیں چل سکتے۔ اگر عمران خان صاحب کسی کے کہنے پہ چل سکتے ہوتے تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے۔ تو یہ اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا چیز سامنے آتی ہے، تفتیش جو ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ اچھا، جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک اور گرفتاری ہو سکتی ہے، اور کچھ تو صحافی دوستوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کرنی شروع کر دی، کچھ حکومت کے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور ثاقب نثار صاحب کا نام لینا شروع کر دیا کہ جی ثاقب نثار صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی اب چمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بس جی اگلے ایک دو دن میں گرفتاری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب اس وقت غالباً ملک میں نہیں ہے، وہ کسی بیرون ملک ہیں، غالباً برطانیہ میں ہے۔ ایک صحافی نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملک کے سابق چیف جسٹس ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے سابق چیف جسٹس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی ایک لیڈر نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، کہ بس ایک دن جو ہے میں اس سابق چیف جسٹس کو جو ہے جیل میں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اور وہ نا، تو انہیں کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی بھی اگر کسی کی کوئی خواہش ہے کہ جی وہ ثاقب نثار صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سابق چیف جسٹس ہیں، اور بڑا سخت ری ایکشن آئے گا عدلیہ سے۔ تو جو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں فی الحال اس میں مجھے کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ ثاقب نثار صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ باقی فیض حمید صاحب
صاحب کا جو کیس ہے وہ جب معاملات سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا. وہ فوج اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. پہلے بھی ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی تھی اور اس میں بہت ساری چیزوں کو شیئر کیا گیا, بتایا گیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں جب اس مقدمے کی جسے آپ کہتے ہیں آگے پروگریس ہوگی تو یقیناً پھر وہ ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں گی کہ ان کو کیا سزا ہوئی, کتنی سزا ہوئی, کیوں سزا ہوئی, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہاں, اب فیض حمید صاحب کے جانے سے کیا PTI کے لیے کوئی سیٹ بیک ہے؟ نہیں, ایک رتی برابر بھی کوئی سیٹ بیک نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو ان کا ان سے کیا رابطہ تھا, یہ کیا رابطہ نہیں تھا. میں عوامی سپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اندر کی بات نہیں کر رہا. میں عوامی جو سپورٹ ہے اس کے بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ فیض حمید کی کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے. فیض حمید صاحب کوئی جو ہے وہ جیسے کراؤڈ پولر نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو PTI کی سپورٹ بڑھ جائے گی. وہ تو ایک ادارے سے ان کا تعلق ہے اور ادارے کا جو اپنا خود احتسابی کا نظام ہے اس کے وہ اس وقت چکر میں آئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں. ہاں, کراؤڈ پولر سے یاد آیا کہ مریم بی بی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کی کراؤڈ پولر ہیں, لیکن 14 اگست کے حوالے سے جب وہ کہیں پہ گئیں اور وہ کچھ لکھنا چاہتی تھیں تو وہ ان سے لکھا نہیں جا رہا تھا فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو. رائٹرز بلاک بھی ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جو ہی انہوں نے لکھنا شروع کیا 3-4 لفظ لکھے تھے, ساتھ ہی وہ کوئی مسٹیک اور ہو گئی کا کی کے, اور پھر وہ رک بھی گئیں. یہ سائٹ پہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رک بھی گئیں. رائٹرز بلاک ہو جاتا ہے. رائٹرز جو لکھتے ہیں نا تو اس میں بھی سم ٹائم وہ بلاک ہو جاتا ہے, پر وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10-20 صفحے لکھے ہوں تو اس کے بعد ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو شروع میں ہی ہو گیا, پر اینی وے یقیناً بعد میں انہوں نے اپنا پیغام کمپلیٹلی لکھ دیا ہوگا اور اچھی باتیں لکھی ہوں گی جو بھی اس کے اندر لکھی ہوں گی. اچھا جی, اب تک ارشد ندیم صاحب کے لیے سب سے بڑے انعام کا اعلان کیا گیا ہے کسی بھی سیاستدان کی جانب سے, اور وہ اعلان کیا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جی ارشد ندیم کو 50 لاکھ روپیہ میں وہ دیں گے. اب میں سب سے بڑا انعام اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علی امین اپنی جیب سے دے گا. وہ جنہوں نے جا کے میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر پہ اس کو 10 کروڑ کا چیک دیا, اس کو گاڑی دی, اس کو سب کچھ دیا, وہ سارا سرکاری پیسہ ہے. وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی جیب سے نہیں دے رہا. اگر کسی مریم بی بی نے اپنی جیب سے دی ہے وہ گاڑی خرید کے تو وہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنی جیب سے دی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علی امین اپنی جیب سے دے رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا پیسہ. وہ جو پنجاب حکومت کا پورا انٹراج جو گیا تھا ارشد ندیم کے گھر, وہ جن گاڑیوں میں گئے تھے اس میں جو پٹرول تھا وہ بھی عوام کے پیسوں سے تھا. وہ عوام کے پیسوں کا پٹرول پھونک کے اس کے گھر گئے تھے, اور جو اس کو انعام دیا تھا وہ بھی عوام کے پیسوں کا ہے. تو وہ جو ہے کوئی ذاتی جیب سے وہ پیسہ نہیں دیا گیا. اگر دیا گیا ہے تو بتا دیں جناب کہ ہم نے دیا ہے, اپنی ذاتی جیب سے دیا ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے جو 15 کروڑ روپیہ دیا ہے وہ بھی حکومتی خزانے سے دیا ہے, کوئی ذاتی جیب سے نہیں دیا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا انعام ہے وہ علی امین گنڈا پور نے دیا. علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ یہ میرے کوئی باپ کا خزانہ نہیں ہے کہ میں ایسے اس کو بانٹتا رہوں, یہ عوام کے پیسے ہیں. یہ جو ہے صوبے کی عوام پہلے ہی مشکل میں ہے, پاکستان کی عوام پہلے ہی مشکل میں ہے. ہاں, ارشد ندیم ہمارا ہیرو ہے, میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دوں گا. تو سب سے بڑا انعام دیا ہے جناب علی امین گنڈا پور نے, اور اپنی جیب سے دیا ہے, کسی حکومتی خزانے سے نہیں دیا. گزشتہ روز 14 اگست والے دن اگین ہم نے دیکھا, اس سے پہلے 14 اگست کی رات کو پاکستان تحریک انصاف بڑی تعداد میں باہر نکلی, بہت بڑا سرپرائز دیا. دوبارہ تحریک انصاف آن دا ڈے 14 اگست کو میں نے خود دیکھا اسلام آباد میں مختلف گاڑیوں کے اوپر نظر آیا, ہائی وے کے اوپر لوگ بتا رہے تھے, آگے پیچھے پنڈی میں ریلیز بھی ان کی نکلی, جھنڈے لے کے بھی لوگ نکلے. ایون کہ بلوچستان میں بھی بڑی بڑی ریلیز نکلی, کراچی میں نکلی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, فیملیز جا رہی تھی, موٹر سائیکلوں پہ جا رہے تھے لوگ. فلسطین کا جھنڈا تھا, پاکستان کا جھنڈا تھا, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا. تو اگین پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا سرپرائز دیا. میرے خیال میں ہم نے اپنی حالیہ تاریخ میں اتنا تسلسل سے کسی سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں دیکھا, اور اتنا تسلسل سے کسی کو ری باؤنڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ روکا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن یہ عمل رک نہیں رہا. لوگ پھر بھی جھنڈے لے کے نکلتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ PTI کہ جی PTI کے لوگ نکل آئے, نہیں, یہ عوام نکلتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے گھر والے لوگ ہیں, وہ 10 بندے بھی جھنڈے لے کے نکل آئے, مختلف جگہوں پہ نکل آئے, تو وہ میسج اسی طرح چلا جاتا ہے. سو ونس اگین بڑا سرپرائز دیا تحریک انصاف کے سپورٹرز نے, اور ملک بھر کے اندر 14 اگست
والے دن بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جھنڈا لے کے مختلف جگہوں پہ گھومتے پھرتے رہے. اچھا جی، آخر میں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور بچے جناب اس کے پاس جا کے باجا بجا رہے ہیں اور وہ آگے سے ڈرا ہوا ہے اور بھونک رہا ہے. میرے خیال میں اس کو ویڈیو کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا. اور جو چیز میں نے نوٹ کی ہے پاکستان کے اندر خصوصاً میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بچوں کو کائنڈ ہونا نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کو جانوروں کے ساتھ کائنڈ ہونا ہے. یہاں پہ کوئی اٹھائے گا بلی کے بچے کو تو ایسا اٹھا لے گا، یوں کر دے گا، مطلب کہ کوئی رسپیکٹ نہیں شو کی جاتی. پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا کہ وہ شمالی علاقہ جات میں گئے ہوئے تھے کہیں پہ پاکستانی ٹورسٹ اور وہ ادھر کا کوئی لوکل جانور ہے اس کو جس طریقے سے وہ پکڑ رہے تھے وہ بھی میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو جانوروں کو بھی درد ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے کائنڈ ہونا ہوتا ہے. اور یہ بچوں کو آپ کو سکھانا پڑتا ہے بچپن سے کہ یہ نہیں کہ کتے کو پتھر مارو، بلی کو پتھر مارو، اس کا گناہ ملتا ہے. یہ تو باتیں 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دی گئی تھیں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور جانوروں کا اور انسانوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. پر ہم تو وہ بدقسمت قوم ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھی بیمار ہو جائے تو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے. تو ہم ایسے 24 کروڑ ہیں جو ایک جانور کا خیال نہیں رکھ سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں بھی آپ کو اچھا نہ لگے، کہ ہم بڑے ان کائنڈ ہیں. ہم اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھاتے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ وہ جو کتا ہے وہ ٹرامے میں ہم اس کو کیوں ڈال رہے ہیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. کائنڈ ہوں، یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور اسی فرق اور اسی تربیت کی وجہ سے وہ مغربی معاشرے آج کدھر ہیں اور ہم کدھر ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.